سیدھا سا قاعدہ ہے، دنیا میں جتنی بھی اطاعتیں ہیں، جتنے بھی سبمیشنس ہیں، جتنی بھی بات ماننی ہے کسی کی بھی، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے انڈر ہی ماننی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک طرف ہو جائے اور ماں باپ سے لے کے نیچے تک بات ایک طرف ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ بہت سیدھی سی بات ہے۔ اچھا سوال یہ ہے، اب ماں باپ تو الٹا چل رہے ہیں تو کیا بدتمیزی کی جائے گی؟ بدتمیزی نہیں کی جا سکتی، ماں باپ پھر بھی ماں باپ ہیں، پھر چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ کرتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے اس بات پر جھگڑا کریں، منع نہیں، بار بار زور لگا رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، دھمکی دلوا رہے ہیں، پرشاسن لگا دیا پیچھے، کس بات پہ؟ کہ واپس آنا پڑے گا ہمارے دھرم میں، شرک تجھے کرنا پڑے گا، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، رہا دنیاوی زندگی میں ان سے معاملے کا جو طریقہ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ مشرک ہیں تو سارا پروٹوکول ختم، ایسا نہیں ہوتا۔ مشرک ہیں ماں باپ، ان کا وبال ان کے اوپر ہے، ہم نے ان کا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ ہماری اماں بدعتی ہیں، توہم پرست ہیں، ابا بدعتی ہیں یا اور برائیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس وجہ سے وہ آپ کے ابا محترم کی کیٹیگری سے نکل نہیں گئے کہ آپ نمازی اور وہ بھی نمازی۔ سمجھاتے رہنا ہے پیار سے کہ والد صاحب یہ صحیح نہیں ہے، یہ توہم پرستی صحیح نہیں ہے، یہ بدعقیدگی صحیح نہیں ہے۔ ان سعید بن مسروق عن رجل قال اظنه ابن ابزی، سعید بن مسروق کہتے ہیں، وہ ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ ان کا نام ابن ابزی ہے۔ جاءت امرأة الى عائشة فقالت، ایک عورت امنا عائشہ کے پاس آئی اور کہا من اعظم الناس علی حقا، میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا رائٹ ہے؟ قالت زوجک، تیرے تو ہسبینڈ کا ہے تیرے اوپر سب سے زیادہ حق، لڑکی پر کس کا حق ہے سب سے زیادہ؟ ہسبینڈ کا۔ قالت فمن اعظم الناس علیہ حقا، مجھ پر تو میرے شوہر کا ہو گیا، میرے شوہر پہ کس کا ہے؟ رجاء ان تجعل لها علیہ نحو ما جعلت له علیہا، مقصد وہی تھا جیسے ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ میرے اوپر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ مجھے تو ہسبینڈ کی ماننی ہے، تو ہو سکتا ہے میرے لیے بھی کوئی ایسا ہی راستہ ہو، شاید میرا ہسبینڈ سب سے زیادہ میرا ہو۔ اور عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے، کتنے ہی سمجھا لو اسے لگا آدمی اس کا ہی ہے۔ اور بھارتی ناری تو بھارتی ہوتی ہے، پھر کیوں؟ کیونکہ بھارتی ناری کا مقصد یہ ہوتا ہے بیٹا تو جنم جنم کے لیے میرا، جیتے جی تو تجھے کسی کا ہونے نہ دوں گی، تو اسے کیا لگتا ہے تیرے اوپر سب سے زیادہ میرا حق ہے، تو وہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ تو امنا عائشہ نے جواب دیا اس پر تو اس کی اماں کی چلے گی بیٹا، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں پتا ان میں سے تمہارے زیادہ قریب کون ہے، کون نقصان پہنچانے والا ہے اور کون فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو بہت سے ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فلوس، دھن۔ مثال کے طور پر آپ کے ابا مر گئے تو آپ کی اماں کو یہ لگتا ہے میں ہی مالک ہوں بس، اور وہ کہتی ہے دیکھو بھائی جب تک ہم زندہ ہیں تب تک تو تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ سب نہیں ہوتے ہیں، چین سے جینے نہیں دیں گے مطلب کیا ہے؟ سر پھوڑو کچھ بھی کرو رہو گے میرے ساتھ ہی۔ اب ہوا کیا تھا، ابا محترم نے ساری زمین نام کر دی تھی اماں کے، تو اماں ویسی سٹی آ جاتی ہے، عورت اس کے نام زمین ہو جائے، بیوی ہو یا لڑکی یا آپ کی ماں، شریعت جو ہے مال کتنی بڑی پریویسی رکھتی ہے۔ آدمی نے مال کمایا تو اپنے پاس رکھے گا، یہ نہیں کہ اماں کو دے دیا۔ کیوں؟ آپ نے مال کمایا، آپ کے ابا حضور بھی موجود ہیں اور اماں بھی موجود ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ نے سارا مال دے دیا ابا اور اماں کو اور آپ نکل لیے کسی وجہ سے، موت کا نام گالی تو ہے نہیں۔ اب شریعت یہ بولتی ہے کہ آپ کے ماں باپ کے مال میں سے آپ کے بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس لیے کیا کہہ دیا؟ تمہارے گھر، تمہاری اماں کے گھر، تمہارے ابا کے گھر۔ اب بتائیے ہمارے معاشرے میں اماں اور ابا کا گھر الگ الگ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اماں کا کچھ ہے نہیں، ابا نے کچھ دیا نہیں، دہیج دے کے بول دیا بیٹا ہم تمہیں نہیں جانتے، تم ہمیں نہیں جانتی، اور اس کے بعد شوہر کی طرف سے بھی کچھ ملا تو ملا۔ المہم یہ کہ آپ پر سب سے زیادہ حق مرد ہونے کی حیثیت سے آپ کی ماں کا ہے، آپ کو اپنی ماں کا حق ادا کرتے رہنا ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے کسی معاملے کی مخالفت کریں گی تو پیار سے سمجھانا ہے، کتنے ہی بڑے ناحق پر ہوں انہیں سمجھاتے رہنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرتی رہنی ہے اور بولتے رہنا ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان دونوں پر رحم کرتا رہے جیسے ان دونوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ المہم یہ کہ قرآن میں بہت ہی کم ایسی چیزیں ہیں جن کے مانگنے کی دعا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ مانگو، ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ ماں باپ پر رحم کی دعا۔ اچھا اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں میں تمہیں، تمہارے جیون میں بہت زیادہ محنت نہیں ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہو تم، لیکن اگر تم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتے رہے تو تمہاری نیا پار لگ جائے گی، یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر تم، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے مطلب کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایکسیپشن ہے، محنت کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یا بہت زیادہ چیزوں پہ لگانا پڑتا ہے وقت، آپ کمزور ہیں چلے گا، لیکن اگر آپ رب ارحمہما پڑھتے ہیں اور ربنا آتینا پڑھتے ہیں تو آپ کو ملے گا، دنیا کیا ہے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ کیوں؟ ماں باپ کے لیے دعا کرنا بہت عظیم چیز ہے، اور جب دعا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اوبیڈینسی تو لازمی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرشتہ ہو جائیں گے، زندگی میں اونچ نیچ لگی رہتی ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن دماغ کو ٹرینڈ یہ کرنا ہے۔ بھائی ایسا سمجھ لو کہ مودی جی کھڑے ہیں سامنے، مثال کے طور پہ کہ آپ اگر زیادہ پھڑپھڑائیں گے تو مودی جی آپ کے راسو کا لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو مودی جی جھاپڑ بھی رکھ دیں، کچھ کہو گے آپ؟ کیا خیال ہے؟ چلو مودی جی تو بہت بڑے ہو گئے، کوتوال آپ کو یہاں مل جائے سنبل اڈے پہ،
اور آپ کے 2 رکھ دے کان کے نیچے بنا بات کے، کچھ کرو گے؟ ابھی چل نکل رہنے دے، کبھی اور کسی کیس میں ڈال دے. تو یہاں وہ کیس دنیاوی نقصان دے گا، لیکن ایک کیس فرشتے فائل کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کوئی نافرمانی کی والدین کی تو وہ کیس فائل رجسٹرڈ ہو گیا وہ، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کچھ بھی کر لو کبیرہ گناہ سے نیچے نہیں ہے. ماتھا موڑنا، بل پڑنا پیشانی پہ، آواز میں ترشی، بدتمیزی کا بھی بہت دور کی بات ہے. دل میں جذبہ ریا کہ میں نہیں مان گیا ان کی بات، تو یہ سارا کیا ہے؟ آپ کو پریشان کر دے گا. اور یہ بات طے ہے کہ آپ کی آخرت برباد ہونی ہی ہے. آپ کتنے ہی بڑے علامہ اور خطیب ہوں، کتنی کتابیں لکھ دی ہوں آپ نے، لیکن اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں تو دنیا میں تو کچھ ہوگا ہی نا، یہ تو طے ہے. اور آخرت میں بھی آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. کان ابو ہریرہ اذا اراد ان یخرج من بیتہ، ابو ہریرہ جب ارادہ کرتے کہ اپنے گھر سے نکلیں، وقف علی باب امہ فقال، اماں کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اپنا بھی گھر ہے اور ایک اماں کا بھی گھر ہے. السلام علیکم یا اماں، اماں تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں. فتقول، تو وہ کہتی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں. فیقول، ابو ہریرہ کہتے رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اماں، کما ربیتنی صغیرا، جس طرح تو نے مجھے بچپن میں پالا، موت موت کے ڈھیر لگا دیے اور تو نے دھو دھو کے سکھا دیے، کبھی شکوہ نہ کرا کہ کتنا پیشاب. اب تو ڈائپر آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک بھی 10-15 سال پہلے تک بھی برسات کے موسم میں دھونا، اس کو سکھانا، یہ ایک ٹاسک ہوتا تھا اماؤں کا، جو آج کی مائیں نہیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں آسانی دی. یوں تو نہیں کہیں گے کہ وہ کچھ نہیں کر رہی ہیں. ان کے زمانے کا اسٹرگل ان کے جیسا ہے، ان کے زمانے کا اسٹرگل ان کے جیسا تھا. فتقول، حضرت ابو ہریرہ کی اماں کہتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، میرے بچے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے جس طرح تو نے اپنی بڑی عمر میں میرے ساتھ نیکی کی ہے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَدْخُلَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب گھر میں داخل ہوتے تو بھی اماں سے سلام و کلام کیا کرتے. ابو ہریرہ کہتے ہیں من حق الوالد علی ولدہ، ایک لونڈے کا اس کے ابا پر حق یہ ہے اللہ یمشی امامہ، اس کے آگے نہ چلے، اس کے آگے نہ چلے. ادب سے بھی چلنا کیا ہے؟ یہ کسی بڑے آدمی کے آگے چلیں گے آپ؟ حتیٰ کہ آپ بڑے کسی مولانا کے آگے بھی نہیں چلتے ہیں، اور بڑے والے مولانا کی اب کے ابا کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ تو گئے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ مہینے میں سال میں ایک بار آئیں گے تقریر کرنے اور گئے پھر. لیکن آپ کے ابا کو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے قیامت کے دن بھاگے گا کون؟ کون کس سے بھاگے گا بتائیے؟ کیوں؟ کیونکہ جس سے انٹریکشن زیادہ ہوگا اس کا حق زیادہ ہے. سیدھا سا فارمولا ہے. میں آپ کے ساتھ زیادہ رہتا ہوں یا یہ دونوں زیادہ رہتے ہیں؟ ہاں. تو یہ کیوں بھاگیں گے اور آپ کیوں بھاگو گے ان سے؟ کہ سب سے زیادہ حق تلفی کس نے کی ہوگی؟ آپس میں کی ہوگی. انٹریکشن جتنا کم حق اتنا کم، اور انٹریکشن جتنا زیادہ حق اتنا زیادہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے بھاگے گا. ٹھیک ہے پڑوس کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں آپ اپنے گھر میں، شادی بیاہ موقع کبھی دعوت وغیرہ ہو گئی. یا یوں نہیں کہا ایک اجنبی دوسرے اجنبی سے بھاگے گا. آبویس سی بات ہے، اجنبی جب اجنبی کو نہیں جانتا تو بھاگے گا. لیکن کیا کہا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. کیوں؟ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ساتھ ہی رہتے ہیں. بھائی جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ ساتھ رہتے ہیں. ماں باپ کا انٹریکشن بھی لمیٹڈ ہوتا ہے کہ گھر میں ہے تو ہے، باہر نکل گئے، لیکن یہ بھائی جو ہے اسکول میں بھی پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی کبھی کام میں بھی ساتھ لگا ہوا ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، پھر ماں سے بھاگے گا اور باپ سے بھاگے گا. پہلے ماں کو ذکر کیا چونکہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے، اور وقت بھی ماں کے ساتھ اس معنی میں زیادہ گزارتا ہے کہ بچپن سے جوانی تک کا ایک حصہ گزرتا ہے. جب تک پڑھتا رہتا ہے تب تک بھی ایک حصہ اسکول سے آنے کے بعد کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ اماں کے. تو جب اماں کے ساتھ زیادہ ہے تو حق بھی زیادہ ہو گیا. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، یہ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنے دوستوں اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. دوست کے ساتھ بھی خوب رہتا ہے نا، سائیکل چلانا ہے بچپن میں، پھر تھوڑے بڑے ہو گئے، سٹے وٹے کی عادت ہو گئی تو سٹا پھیلتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر کچھ بڑے ہو گئے ہیں تو انہیں کہیں جانے کی عادت ہوتی ہے، بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر باتیں بناتے ہیں. پھر اگر گھومنے پھرنے کی عادت ہے تو گھومتے پھرتے ہیں. المہم یہ کہ جو جتنا زیادہ ملے گا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے، اور ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہو گیا. باپ کا بیٹے پر حق یہ ہے کہ بیٹا اس کے آگے نہ چلے. ولا یجلس قلبہ، گھر میں ہے اس سے پہلے نہ بیٹھے. ولا یسمیہ باسمہ، اور یوں نہ کہے اور احسان کیا حال ہے، باپ کا نام نہ لے. کیا کہے پھر؟ ابا. کم سے کم ابا دم ہوتا ہے ابا میں. ابا میں کیا ہے؟ دم ہے تھوڑا سا. المہم یہ کہ بیٹے کا باپ پر حق یہ ہے کہ باپ کے آگے نہ چلے اول. نمبر 2، گھر میں بیٹھنے کا نمبر آ رہا ہے تو دیکھ لے کہ ابا بیٹھ گئے ہیں یا نہیں. نمبر 3، ابا کو ابا کے نام سے پیچھے بھی نہ پکو. کس کا لونڈا؟ آفتاب کا لونڈا ہوں. کیا بات ہے. اپنے یہاں بیچارے بچے، اب سکھایا تو گیا نہیں ہے، اس نے کہا آپ کس کے لڑکے ہیں؟ تو ابا کا ڈائریکٹ نام لیتا، نہ اناب نہ جناب کچھ نہیں. سامنے آؤ کھل کے بیٹھتے، شرماتے نہیں ہیں. دنیا میں شرمانے والوں کو کوئی کام نہیں ہے.
ایک دم آنکھوں میں آ کے ڈال کے بیٹھتے ہیں ہمیشہ. یہ جیون کا رول ہے. سامان خریدیں یا کسی سے بات کریں 100% ایک دم بھائی لیا دیا تو کچھ ہے نہیں ہم نے جو نظریں چرائیں گے. کہیں پر بھی جیون میں نظریں نہیں چراتے ہیں کبھی بھی. کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ جب بھی کوئی جھوٹ بھی بول رہے ہیں نا, آپ ویسے بولنا نہیں چاہیے, تو جھوٹ ایسا بولے بالکل نیتا جی کی طرح کہ شک ہی نہ کر سکے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کانفیڈنس کا اپنا ایک جیون میں فائدہ ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے, میں وکالت نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کانفیڈنس کتنا ضروری ہوتا ہے. ابی الحداج تجیبی کہتے ہیں قلت لسعید بن المسیب, میں نے سعید بن المسیب سے کہا. سعید بن المسیب کون ہیں؟ بہت بڑے تابعی ہیں, صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. کل ما ذکر اللہ عز وجل فی القرآن من بر الوالدین قد عرفتہ الا قولہ. حضرت قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں نا جس میں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے, میں نے ساری آیتیں پڑھی بھی ہیں اور سمجھی بھی ہیں, لیکن یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اپنے ماں باپ سے کریم بات کرنا. قول کریم قرآن ہے, رسول کریم جبریل ہے, یا پھر قول کریم ماں باپ کے ساتھ ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ قول کریم کیا ہے. فرمایا ما هذا القول الكريم قال ابن المسیب قال العبد المذنب للسید الفظ. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک غلام ہو, اور غلام بھی کیسا ہو جس نے غلطیاں کی ہیں. ایک تو غلام ہے, اوپر سے غلطیاں کی ہیں, اور مالک جبار متکبر لٹ توڑنے والا ہے. تو جس طریقے سے ایک غلطی کرنے والے غلام کا لہجہ ایک ایسے مالک کے سامنے ہوگا جو فظ غلیظ ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, قرآن میں آیا ہے نا کہ اگر آپ فظ غلیظ ہوتے, بد کلام ہوتے, سخت مزاج ہوتے, اے نبی, تو یہ لوگ آپ کے پاس سے کھسک لیتے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قول کریم کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو ایسے ہی تصور کرنا ہے بات کرتے میں جیسے کسی کا غلام ہو اور غلطی ہو گئی ہے اور سامنے والا غلطی معاف نہیں کرتا ہے, تو کس قدر آہوازاری اور گریہ وزاری ہوگی اس کی پکار میں اور اس کے جواب دینے میں اور اس کے بات کرنے میں. لما مات ابن عمر ابن ذر قیل له کیف کان بالروح قال مشى معي نهارا قط الا كان خلفي ولا ليلا الا كان امامي ولا رقي على سطح انا تحته. کہتے ہیں کہ ایک شخص مر گئے تھے تو ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کا معاملہ کیا تھا اپنے والدین سے. کہا کہ کبھی دن میں میرے ساتھ نہ چلتا تھا, ہمیشہ پیچھے ہی رہتا تھا ادب کی وجہ سے, اور رات میں ہمیشہ میرے آگے رہتا تھا. کیوں؟ کوئی بتائے گا رات میں آگے کیوں رہتا تھا؟ دن میں پیچھے چلتے تھے والدین کے ادب کی وجہ سے, رات میں آگے چلتے تھے, کارن کون بتائے گا؟ اتنی روشنی, جیسے جب آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کم روشنی والی جگہ سے گزرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی بڑا یا کوئی کمزور آدمی ہو تو ہم ٹارچ آگے دکھاتے ہوئے چلتے ہیں. یہ کارن تھا. دن میں پیچھے اس لیے کہ دن کھلا ہوا ہے, گرنے کا خطرہ نہیں ہے, اور رات میں پیچھے اس لیے کہ کہیں ماں باپ آگے کسی گڈھے میں